السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چودھری عماد خالد آفیشیل۔ پنجاب کی 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی نے کیا کلین سویپ کیا، یعنی 15 سے حلقے انہوں نے جیت لیے، 4 مسلم لیگ نون نے، 1 آزاد نے جیت لیا۔ 22 تاریخ کو کورٹ کے آرڈر کے مطابق وزیراعلیٰ کا دوبارہ الیکشن ہوا، ری پول ہوا تو جس میں 186 چودھری پرویز الہی صاحب نے لیے اور 179 ووٹ حمزہ شہباز صاحب نے لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی اسنا میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے چودھری شجاعت جو پی ایم ایل کیو کے صدر ہیں ان کا ہاتھ لہرا دیا اور اس بنیاد پر انہوں نے 10 پی ایم ایل کیو کے ووٹ ریجیکٹ کیے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب پھر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی کی بظاہر خود اپنا ووٹ ضائع ہو چکا تھا تو انہوں نے کورٹ میں جانے کا اعلان کیا کہ اب سارا معاملہ آ گیا ہے کورٹ میں، اور اصل بیسک مسئلہ 63(1) کا ہے نا، آئین کے 63(1) کا مسئلہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا اختیار ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، یعنی مسلم لیگ کیو کی جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں ساجد بٹی صاحب۔ تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ 10 رکنی جو ایم پیز ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے، تو پارٹی سربراہ نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ اب اس بنیاد پر چلے گئے ہیں کورٹ میں پی ٹی آئی والے بھی، پی ایم ایل کیو والے بھی۔ اب دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جو 25 لوٹے منعرف ہوئے تھے انہیں ڈی سیٹ کا عمران خان نے کیا۔ عمران خان بھی پارلیمانی لیڈر تو نہیں ہے، چودھری شجاعت بھی نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پارٹی صدر کی اہمیت سے زیادہ اہم ہے، یعنی پارٹی صدر کی رائے سے پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی اگر پارلیمانی پارٹی نے کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے تو پارٹی صدر کی رائے اگر اس کے برعکس ہے تو اہمیت دی جائے گی آئین اور قانون کے مطابق پارلیمانی پارٹی کو۔ اب پارٹی صدر کا کردار اس طرح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی جو خلاف ورزی کرے گا، یعنی چودھری پرویز الہی کو ان 10 بندوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا پارلیمانی فیصلے کے خلاف، تو اگر پھر پارلیمانی لیڈر تجویز کرتا چودھری شجاعت کو کہ جناب والا آپ اس طرح کریں، فلاں آدمی کے خلاف ریفرنس دائر کریں، جب وہ ریفرنس دائر کریں گے تو سپیکر کو بھیجیں گے، پھر الیکشن کا اس ریفرنس کی بنیاد پر وہ نیال اور ڈی سیٹوں کا۔ لیکن فیصلے کی اہمیت جتنے بھی سینئر قانون دان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ہے۔ آپ نے پہلے دن کی جو ہفتے والے دن سماعت ہوئی، ریمارکس بھی دیکھ لیے ججز کے کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ اہم ہے، اور انہوں نے حمزہ شہباز کو ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ یعنی عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلائی جس کا انکشاف ہوا ٹویٹر پر بھی، منظم مہم۔ اب پی ڈی ایم کی یعنی اب گورنمنٹ کی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنا جائے، یعنی کہ 3 رکنی بینچ پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہی 3 رکنی ہر کیس یہی سنتا ہے، لیکن اس میں فل کورٹ کا بینچ، اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فل کورٹ جو ہے یہ ہمارے لیے اس کیس کو سبوتاژ کرنے کی ایک سازش ہے، اس ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کے بیانات بھی سن لیے ہیں کہ جج ہمارے خلاف اگر فیصلہ دیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو لیکن اب سوچنے کی بات ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کیوں اپنے بھائی کے خلاف گئے، تو وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی ہے، رہے گا اور تھا، لیکن عمران خان والا کینڈیڈیٹ نہیں، وہ میرا کینڈیڈیٹ بنے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بنے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کو ریلیف ملتا ہے تو پرویز الہی صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں بآسانی۔ اگر وزیر اعلیٰ کرسی پاکستان تحریک انصاف اور حلیف جماعت قافلی کے پاس آئے تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔
اب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اکثریتی دھڑا یعنی آپ ادھر سے دیکھ لیں کہ 10 ممبران نے پارٹی صدر کی بات کو اہمیت نہ دی اور پارلیمانی لیڈر کی بات کو اہمیت دی کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دے دیا. تو کاف لیگ کی جو صدارت ہے چودھری شجاعت کی وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے کہ کوشش کر کے مجلس عامہ کا اجلاس بلا کر کاف لیگ کی صدارت سے چودھری شجاعت کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے. اب وہ تو اپنے بھائی کی مخالف ہے کیونکہ ینگ جنریشن ہے جو چودھری سالوں حسین اور چودھری مونس الہی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن مونس الہی ایک سینئر پولیٹیشین کے طور پر ابھرے ہیں. اب ایک اور بات پتہ چلی کہ رات کو سابق صدر پاکستان اور اس کھیم کے مرکزی کردار آصف علی زرداری بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں نجی پرواز سے. تو دیکھیں یہ کیوں گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، کس وجوہات کی بنا پر گئے ہیں، دیکھنا تو پڑے گا. کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو بھی ریکارڈ سے میں طلب کر رکھا ہے کہ چیف جسٹس نے اس دن سخت ریمارکس دیے، آپ ہمیں سمجھائیں آپ نے ہماری بات کو کس اینگل سے لیا. بہت سے سوالات انہوں نے اٹھائے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ منڈے یا ٹیوزڈے تک یعنی سوار منگل تک اس کا فیصلہ کر دیں گے، اس کے علاوہ ہم اس کیس کو اتنا طویل نہیں کریں گے. لیکن آج پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، JUI ANP، باپ پارٹی، MQM، بینگل پارٹی، ساری پارٹیاں پیش ہوں گی، اپلیکیشن دائر کریں گی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سخت رویہ اپنایا ہوا ہے. میری تو ذاتی رائے ہے کہ جس کی اکثریت ہے اسے دے دیا جائے وزیر اعلیٰ، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس اس ٹائم PTI کو ملا کر اکثریت ہے 186، یعنی ان کے 8 ووٹ زیادہ ہیں تقریباً، تو انہیں دے دی جائے. اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پارٹی لیڈر نے خط اپنے ممبران یا پارلیمانی لیڈر کے لکھنے کے بجائے ڈپٹی اسپیکر کو ڈائریکٹ بھیج دیا. اب ممبروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی بائیکاٹ کریں گے، لیکن ان کو چاہیے تو تھا کہ وہ اپنے ممبرز یا پارلیمانی لیڈر کو بھیجتے کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورت بھی سامنے آئے گی. پھر جب اسمبلی کے دروازے لاک ہو جائیں تو باہر آیا جایا کچھ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جب اسمبلی کے دروازے لاک ہو گئے اس کے بعد یہ لیٹر آیا. آپ دیکھیں کیا پوزیشن بنتی ہے کیا نہیں بنتی، لیکن پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات واضح ہیں. تو ہماری دعائیں پاکستان میں امن و استحکام ہو، کیونکہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں اس میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اور لیگ جماعت اکثریت رکھتی ہیں وہ جیت جاتی ہیں تو استحکام میں تھوڑی سی کمی آتی، لیکن بڑا ہے.